مال جیب میں ہے، آپ اس کو خرچ کر رہے ہیں جہاں ضرورت ہے، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، اللہ کے راستے میں جہاں ضرورت ہے آپ دائرہ شریعت میں رہتے ہوئے خرچ کر رہے ہیں، ضروری ہے۔ لیکن اس کی محبت آپ کے دل میں آ گئی، وہاں پھر ایمان کے ڈوبنے کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دریا کے اوپر ایک پرندہ رہتا ہے جس کو مرغابی کہتے ہیں، شکاری لوگ اس کا شکار کرتے ہیں اور اس کا گوشت ذوق شوق سے کھاتے ہیں، لیکن جب شکاری اس کا شکار کرنے لگتا ہے نا تو وہ مرغابی پرندہ فوراً اڑ جاتا ہے، ایسے کہ جیسے پانی نے اس کے پروں کو تر ہی نہیں کیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے پروں پر کوئی آئلی چیز ہوتی ہے نا، لگ جائے تو پانی ٹھہرتا نہیں، فوراً سلپ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پر ایسے بنائے ہیں کہ رہتا بھی پانی میں ہے لیکن اس کے پر گیلے بھی نہیں ہوتے۔ جیسے ہی شکاری پہنچتا ہے، اگر وہ اڑنے میں دیر کر دے تو شکار ہو جاتا ہے، اگر اس کے پر اس پانی سے تر ہو جائیں تو وہ شکار ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح رہنا اس دنیا میں ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے پروں کو اس سے تر نہیں ہونے دینا، کہ ایسا نہ ہو کہ شیطان شکاری ہمارے ایمان کا شکار کرنے آئے اور ہم اس دنیا کی محبت سے اپنے پروں کو تر کر کے بیٹھے ہوں اور اپنے ایمان کو بچا نہ سکے۔ اب رہنا بھی پانی میں ہے، ایمان بھی بچانا ہے، تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ مال جیب تک رکھے۔ اب اگر پر انسان کے تر ہو جائیں، انسان کا دل محبت سے بھرا ہوا ہو، تو پھر قیامت والے دن کیا کہے گا؟ قال رب ارجعون، کہ اے اللہ مجھے واپس لوٹا دیجئے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ میں جسے چھوڑ کے آیا ہوں وہ نیک کام اب کر لوں۔ جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، اب موقع نہیں ملے گا۔ تو اس لیے اس مال سے، اس کی محبت سے اللہ تعالی کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے نا، پھر ایمان بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔